السلام علیکم۔ ایم ایف کے نالج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، مسلمانوں کو بہت سے مسائل کے ساتھ ساتھ جس ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ ہے باہمی اتحاد کی کمی۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک امت، لیکن پھر بھی امت اتنی پارا پارا کیوں ہے؟ اس میں ہماری اپنی کوتاہیوں کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کی بھی محنت شامل ہے۔ ناظرین کرام، نواب راحت خان سعید خان چتاری 1940 کی دہائی میں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے گورنر رہے۔ انگریز حکومت نے انہیں یہ اہم عہدہ اس لیے عطا کیا کہ وہ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست سے لاتعلق رہ کر انگریزوں کی وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ نواب چتاری اپنی یادداشتیں لکھتے ہوئے انکشاف کرتے ہیں کہ ایک بار انہیں سرکاری ڈیوٹی پر لندن بلایا گیا۔ ان کے ایک پکے انگریز دوست نے، جو ہندوستان میں کلکٹر رہ چکا تھا، نواب صاحب سے کہا، آئیے آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کراؤں جہاں میرے خیال میں آج تک کوئی ہندوستانی نہیں گیا۔ نواب صاحب خوش ہو گئے۔ انگریز کلکٹر نے پھر نواب صاحب سے پاسپورٹ مانگا۔ وہ جگہ دیکھنے کے لیے حکومت سے تحریری اجازت لینی ضروری تھی۔ 2 روز بعد کلکٹر اجازت نامہ ساتھ لے آیا اور کہا، ہم کل صبح وہاں جائیں گے، لیکن میری کار میں۔ اگلی صبح نواب صاحب اور وہ انگریز منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر بائیں طرف جنگل شروع ہو گیا۔ جنگل میں ایک پتلی سی سڑک موجود تھی۔ جو چلتے گئے جنگل گھنا ہوتا گیا۔ سڑک کے دونوں جانب نہ کوئی ٹریفک تھا، نہ کوئی پیدل مسافر۔ ناظرین کرام، جیسے ہی نواب صاحب اور وہ انگریز دوست وہاں پہنچے، اس عمارت میں داخل ہوتے ہی کلکٹر نے نواب صاحب سے کہا، یاد رکھیے کہ آپ یہاں صرف دیکھنے آئے ہیں، بولنے یا سوال کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ جیسے ہی وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے، کمرے سے ایک باریش نوجوان عربی کپڑے پہنے، سر پر عربی رومال لپیٹے ایک کمرے سے نکلا۔ دوسرے کمرے سے ہی ایسا ہی نوجوان نکلا، پھر عربی لہجے میں سلام کیا، السلام علیکم۔ دوسرے نے وعلیکم السلام کہا۔ نواب صاحب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کچھ پوچھنا چاہتے تھے، لیکن انگریز نے فوراً اشارے سے منع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ اندر مسجد جیسا فرش بچھا ہے۔ عربی لباس میں ملبوس متعدد طلباء زمین پر بیٹھے۔ ان کے سامنے استاد بالکل اسی طرح بیٹھے سبق پڑھا رہے ہیں جیسے اسلامی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ طلباء عربی اور کبھی انگریزی میں استاد سے سوال بھی کرتے۔ نواب صاحب نے دیکھا کہ کسی کمرے میں قرآن کا درس ہو رہا ہے، کسی جگہ بخاری کا درس دیا جا رہا ہے اور کہیں مسلم شریف کا۔ ایک کمرے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا۔ ایک اور کمرے میں فقہی مسائل پر بات ہو رہی تھی۔ سب سے بڑے کمرے میں قرآن مجید کا ترجمہ مختلف زبانوں میں سکھایا جا رہا تھا۔ ناظرین کرام، نواب صاحب نے محسوس کیا کہ ہر جگہ باریک مسئلوں پر زور دیا جا رہا ہے، جیسا کہ وضو، روزے، نماز، وراثت، جھگڑے، لباس، داڑھی وغیرہ۔ کسی نے یہ سوال بھی کیا کہ پتلون پہننا جائز ہے یا ناجائز، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں۔ ناظرین کرام، یہ سب دیکھ کر نواب صاحب اور وہ انگریز جب واپس ہوئے تو نواب چتاری نے انگریز کلکٹر سے پوچھا، اتنے عظیم دینی مدرسے کو آپ نے کیوں چھپا رکھا ہے؟ انگریز نے کہا، ارے بھائی، ان سب میں کوئی مسلمان نہیں، یہ سب عیسائی ہے۔ تعلیم مکمل ہونے پر انہیں مسلمان ملکوں خصوصاً مشرق وسطی، ترکی، ایران اور ہندوستان بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر نمازیوں سے کہتے ہیں کہ وہ یورپی مسلمان ہیں، انہوں نے مصر کی جامع الازہر میں تعلیم پائی ہے اور وہ مکمل عالم ہے۔ یورپ میں اتنے اسلامی ادارے موجود نہیں کہ وہ تعلیم دے سکے، اور وہ تنخواہ نہیں چاہتے، صرف کانا سر چھپانے کی جگہ درکار ہے۔ وہ مؤذن، پیش امام، بچوں کے لیے قرآن پڑھانے کے طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارہ ہو تو اس میں استاد مقرر ہو جاتے ہیں، جمعے کے خطبے تک دیتے ہیں۔ سامعین کرام، نواب صاحب کے انگریز مہمان نے انہیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ اس عظیم مدرسے کی بنیادی اہداف یہ ہے: نمبر 1، مسلمانوں کو وظیفوں اور نظری مسائل میں الجھا کر قرآن سے دور رکھا جائے۔ 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جس طرح بھی ہو سکے گھٹایا جائے۔
اس انگریز نے یہ انکشاف بھی کیا کہ 1920 میں توہین رسالت کی کتاب لکھوانے میں یہی ادارہ شامل تھا۔ اسی طرح کئی برس پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کرنے والا یہی ادارہ تھا۔ اس کی کتابوں کی بنیاد لندن کی اسی عمارت سے تیار ہو کر جاتی تھی۔ خبر ہے کہ سلمان رشدی کی کتاب لکھوانے میں بھی اسے ادارے کا ہاتھ ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش کیسی لگی؟ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔